شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، رمضان کا مقدس مہینہ جاری ہے اور ہم لوگ تلاوت کلام پاک، ذکر و اذکار اور مختلف عبادات اور سرگرمیوں میں مصروف ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے عمل کو، ہم سب کی ان کوششوں کو شرف قبولیت بخشے، آمین. محترم ناظرین، آج 10واں پارہ، اس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، سماعت فرمائیں. سورہ انفال جاری ہے. اس میں مال غنیمت کی تقسیم کے سلسلے میں ہدایت دی گئی ہے. اس میں سے 5واں حصہ، یعنی اس مال غنیمت سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے مختص ہے. پھر قانون جنگ و صلح کے متعلق اخلاقی ہدایات دی گئی ہیں تاکہ ان پر عمل پیرا ہو کر مسلمان دنیا پر اپنی اخلاقی برتری قائم کر سکے. چنانچہ فرمایا گیا کہ جنگ کے لیے نکلتے وقت ان لوگوں یعنی کفار و مشرکین کے سے رنگ ڈھنگ اختیار نہ کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے. صلح کے سلسلے میں ہدایت دی گئی ہے کہ اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ. جنگ میں کفار و مشرکین کے مارے جانے کا نقشہ کھینچنے کے بعد اللہ کی اس سنت کو بیان کیا گیا ہے، واضح کیا گیا ہے کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل سے نہیں بدل دیتی. یعنی کوئی قوم کسی بھی انجام سے دوچار ہوتی ہے تو وہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. مومن اور کافر کی قوت اور طاقت کا موازنہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری ہوں گے. لیکن اس معاملے میں رعایت کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے تو تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو 200 پر، اور 1000 آدمی ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے. اس کے بعد سورہ توبہ ہے. یہ سورہ بنیادی طور پر 3 مباحث پر مشتمل ہے. سورہ انفال میں ہدایت دی گئی تھی کہ جب تمہیں کسی قوم سے معاہدے میں خیانت کا اندیشہ ہو تو علی الاعلان اس کا معاہدہ اس کی طرف، یعنی اس قوم کا یا اس کا معاہدہ اس کی طرف پھینک دو اور اسے خبردار کر دو کہ اب ہمارا اور تم سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی معاہدہ اب باقی نہیں ہے. چنانچہ اس سورے میں ان مشرک قبائل سے جو معاہدے کے باوجود اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا اور انہیں 4 ماہ کی مہلت دے کر مسلمانوں سے کہہ دیا گیا کہ مہلت پوری ہونے کے بعد مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور البتہ اگر وہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو انہیں چھوڑ دو. اس کے بعد مسلمانوں سے خطاب کر کے ان سے کہا گیا ہے کہ تم ان لوگوں سے لڑنے سے کیوں ڈرتے ہو جنہوں نے رسول کو ملک سے نکالنے کا قصد کیا. ان سے لڑنے کا یہ حکم اس لیے بھی ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ تم میں سے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ تم میں سے کس نے اللہ کی راہ میں جانفشانی سے کام لیا ہے، اور اللہ اور رسول اور مومنین کے علاوہ وہ کسی کو، یعنی کس کو اپنا جگری دوست، یعنی کسی کو بھی اپنا جگری دوست نہیں بنایا ہے. پھر خانہ کعبہ کی تولیے سے مشرکین کو بے دخل کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور یہ کام ان اہل ایمان کے ذمے کیا گیا ہے جو اللہ اور روز آخرت کو مانے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ اگر گھر کے لوگ بھی ایمان پر کفر کو ترجیح دے تو انہیں بھی اپنا رفیق نہ بنائیں. یعنی گھر والے بھی اگر ایمان کے مقابلے میں دوسری چیزوں پر ترجیح دے رہے ہیں، ایمان پر دوسری باتوں کو ترجیح دے رہے ہیں، تو ایسے میں وہ بھی انہیں بھی اپنا رفیق نہیں بنائیں. یعنی ان کے بھی معاملہ اسی طرح ہوگا جیسا کہ کفار و مشرکین کے ساتھ ہے کہ دوستی کے تعلق سے. ان اہل کتاب سے بھی، یعنی اس کے بعد ان اہل کتاب سے بھی جزیہ دینے کے لیے راضی ہو جائے تو جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو اللہ کی حرام کردہ
چیزیں جو بھی اللہ نے حرام چیزیں کی ہیں ان کو حرام تصور نہیں کرتے، اور جن کے علماء اور درویش بھی دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نور یعنی دین اسلام کو اپنی پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کر کے رہے گا، خواہ کافروں کو یہ بات کتنی ہی بری اور ناگوار لگے۔ غزوہ تبوک جو سن 9 ہجری میں اس کا واقعہ پیش آیا تھا، تو غزوہ تبوک کے لیے جب جہاد کا اعلان کیا گیا تو بہت سے منافقین جو منافقین تھے وہ طرح طرح کے عذر کر کے اپنے جنگ پر نہ جانے کی رخصت مانگنے لگے۔ دوسری بحث میں ان سے فرمایا گیا ہے کہ تمہارے جہاد کے لیے نہ اٹھنے سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ جہاد سے معاف رکھنے کی درخواست وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دلوں میں ان کے شک ہے۔ یہ لوگ صدقات و زکوٰۃ کی تقسیم پر بھی اعتراض کرتے تھے کیونکہ انہیں اس پر ہاتھ صاف کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ اس کے جواب میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ صدقات و زکوٰۃ کو کہاں کیسے خرچ کرنا ہے۔ آخر میں مومن اور منافق کو الگ الگ کر دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے رفیق۔ منافقین کا کام برائی کا حکم دینا ہے اور بھلائی سے روکنا ہے، جبکہ مومنین کا کام بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ منافقین کے لیے دوزخ کی آگ ہے، جبکہ مومنین پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی اور یقیناً اللہ کی وہ رحمتوں میں ہوں گے، انہیں جنت کی نعمتیں ملیں گی۔